اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ میلاد منانے کے لیے مسلمانوں سے چندہ کیا. تو آپ یقین کریں یہ اتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ مسلمانوں کے پاس جا کر گویا کہہ رہے تھے کہ ہمارے آقا کی آمد ہے, آپ بھی حصہ ملائیے, ہم ان کا جشن منائیں گے. تو میں گزارش کروں کہ یہ اسٹیج پہ آئیں اور ان کو بھی ہار پہنائے جائیں. یہ ساری محنت تمام کمیٹی والوں کی ہے, تمام کو بہت بہت دلی مبارکباد. اور یہ ماشاءاللہ اس مرتبہ گنبد خضرا کے مکی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص کرم ہے کہ ماشاءاللہ اپنے گریکس کے اندر جتنی محفل ہوئی سب مدینہ مدینہ تاخیر حضرت علامہ مولانا محمد عدنان نقشبندی گوری ثانی اوکاڑوی دامت احمد اللہ عالیہ کی خدمت میں گزارش کہ وہ اپنے بیان پاک سے ہمارے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرمائیں. آپ ایک مرتبہ پھر نعروں سے استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ومغوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ مخبر و آمر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم شوق ذوق کے ساتھ پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ہر ستارے میں بسی ہے روشنی ہر ستارے میں بسی ہے روشنی ہر کلی کو مسکرانا پرچم اسلام ہوا سر بلند پرچم اسلام ہوا سر بلند کفر کو گردن جھکانا کو گردن جھکانا گیا ہر طرف صلی اللہ کا شور ہے ہر طرف صلی اللہ کا شور ہے آ گیا موسم سہانا آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ حمد و صلاۃ کی بات
لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق خلیلی صاحب دامت برکاتہ العالی اسٹیج پر تشریف فرما لائق صد احترام مہمانان گرامی عشاقان مصطفیٰ و حاضرین و سامعین محتشم، آج کی یہ بابرکت محفل اہلیان گریکس اور جامعہ مسجد حنفیہ کی انتظامیہ رب کائنات نے ہمارا انتخاب کیا ہے کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کر ذکر رسول کر کے اپنے مرتبوں کو بلند کروا سکیں۔ اس کی آواز تھوڑی سی اور بڑھا دیں، آپ بہت اچھا اسپیکر چلا رہے ہیں، اللہ آپ کی عزت میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو عزیزو، ہر بندہ محفل میں نہیں آ سکتا، محفل میں آتا وہی ہے جس کے آنے کے اشارے گنبد خضرا سے ہوا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہم کسی بھی رات کی فضیلت کے منکر نہیں، شب برات بھی ہم مناتے ہیں، شب معراج بھی ہم مناتے ہیں، شب قدر بھی ہم مناتے ہیں، مگر ان تمام راتوں سے بڑھ کے ہم شب میلاد مناتے ہیں، اس لیے کہ اگر شب میلاد نہ ہوتی تو کوئی بھی رات نہ ہوتی۔ یہ ساری کائنات کا جگمگ کرنا، یہ ساری کائنات کی چہک مہک دمک، یہ سب کچھ مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے، سینہ تان کے گلیوں میں نکل کے محبوب کے آمد کا چرچا کیا کرتے ہیں۔ تکبیر، اللہ، اور یہ میرا کہنا نہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ کر گئے، علامہ عبدالرحمن صفوی کہہ کے گئے، اور جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے امام احمد بن حنبل کہہ کے گئے ہیں، لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، کہا کہ ہزاروں لیلۃ القدر مل جائے تو لیلۃ المیلاد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے، لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن آیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو میں تنگ کر رہا ہوں، اس رئی کو بند کر۔ دوستو عزیزو، اب ٹھیک، دوستو عزیزو، اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں جمعۃ الفضائل بیان کرتا یہ لکھ گیا کہ جمعے کی رات اس لیے بھی افضل ہے کہ اس رات حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکنے والا نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے سپرد ہوا۔ میں نے کہا ماننا پڑے گا، جب جمعے کی رات افضل ہے
کہ نور منتقل ہوا ہے تو 12 ربیع الاول کی رات بھی افضل ہے۔ وہ نور بشری لباس پہن کے کائنات کے کفر کی گردن توڑنے کے لیے، کائنات کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے غلاموں کو سینے سے لگانے کے لیے اللہ کا برہان بن کے آئے ہیں۔ دوستو عزیز، رب کائنات نے قرآن مجید میں محبوب کے آنے کا بھی ذکر کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں مختصر سی تقریر کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ رہے تاکہ جب اٹھیں